أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال الله تعالى في موضع آخر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگ اور دوستو، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس کی توفیق سے ہم سب یہاں پوتر استھان مسجد میں اسی کی عبادت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم سب بیک زباں ہو کر کہے الحمدللہ۔ بعدہ بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے دو سورہ سے دو آیتوں کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے۔ ایک ہے سورہ صاد، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 50، اور ایک ہے سورہ جاثیہ، سورہ نمبر 45 آیت نمبر 23۔ چونکہ گزشتہ کئی ایک جمعہ سے مسلک اہل حدیث کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں اور اسی کے چلتے یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اگر ہم شریعت کو صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و احادیث کو سلف صالحین کی فہم، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، سلف صالحین
کے اقوال تشریحات کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ہم قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے طور پر اپنی طرف سے اپنی جانب سے کسی چیز کو سمجھنے کی بھول اور غلطی نہ کریں۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو ہمارے سماج سوسائٹی کے اندر بھی اس کا ایک برا اثر پڑے گا، اور وہی چیز آج میں خطبہ جمعہ میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، وما توفیقی الا باللہ، کہ اگر ہم قرآن و حدیث کو اپنی طرف سے سمجھنے کی بھول کریں، یا ہم یہ سمجھے کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو یہ کافی ہے مسائل کو نکالنے کے لیے، ہم نے احادیث کا ترجمہ پڑھ لیا تو یہ کافی ہے فتویٰ دینے کے لیے، ایسا اگر ہم سمجھتے ہیں تو اس کا ایک برا اثر ہمارے سماج کے اندر پڑ سکتا ہے اور پڑے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم کب کیسے بدعت و خرافات کے دلدل میں جا کر کے داخل ہو جائیں گے، گھس جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، احادیث کو صحیح طریقے سے حقانی علماء کرام سے رجوع کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے یہ سب ہوں گے۔ اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن و احادیث اس بارے میں، قرآن و احادیث کے اندر بہت ساری مثالیں، دلیلیں، نصوص موجود ہیں، جن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی طرف سے کسی مسئلہ کو نکالنے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے فتویٰ دینے کی کوشش کریں، تو پھر سماج کے اندر آہستہ آہستہ بدعت و خرافات کی انٹری ہوگی، بدعت و خرافات کے دلدل میں ہم آہستہ آہستہ داخل ہوتے جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ ہم تو اصل حقیقت تک ہم پہنچ ہی نہیں پائے، اصل حقیقت تک ہماری رسائی ہی نہیں ہو پائی، تو پھر ہم کیسے جانیں گے کہ یہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو آئیے میں آپ کے سامنے چند نقطہ پوائنٹس پیش کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر بدعت و خرافات کی انٹری ہوتی ہے، بدعت و خرافات آہستہ آہستہ داخل ہوتے ہیں ہمارے سماج کے اندر۔ نمبر 1، دینی علم سے دوری اختیار کرنا۔ دینی علم اگر ہمیں پسند نہ ہو، قرآن و حدیث کا نالج اگر حاصل کرنے کے لیے ہم آگے نہ بڑھیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر ہمارے سماج کے اندر بدعت و خرافات کی انٹری ہوگی، بدعت و خرافات کا داخلہ ہوگا، بدعت و خرافات آہستہ آہستہ داخل ہوتے جائیں گے، ہم بھی بدعت و خرافات کے دلدل میں پھنستے جائیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ دینی علم حاصل کر لینے سے جب بدعت و خرافات کا خاتمہ ہوگا تو ہم تو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں بھی ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔
کہ قرآن و حدیث کو پڑھتے ہوئے گزشتہ کئی ایک جمعہ سے میں جو سلسلہ وار تقریر کر رہا ہوں اسی سے اس کا لنک ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی ہمیں ساودھان رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سے خود سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. صرف ترجمہ پڑھ کر کے، صرف احادیث انگلش، بنگلہ، اردو اور کوئی زبان میں آپ جس زبان میں ماہر ہے اس زبان میں آپ کتابیں لا کر کے پڑھتے ہیں اور آپ خود ہی مسائل نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہے، پریشانیاں ہوگی. یہ صحیح طریقے سے دینی علم حاصل کرنا نہیں ہوا. یہ دینی حاصل اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو پھر ہم مسائل کو صحیح طریقے سے نہیں نکال پائیں گے. ہمیں اگر دینی علم حاصل کرنا ہے، دین کا گیان اگر ہمیں حاصل کرنا ہے، دین کا نالج اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کا جو نیم اور پدھتی ہے اس نیم اور پدھتی کو مان کر کے اس نیم اور پدھتی کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. چاہے آپ کسی مدارس میں داخلہ لیں، چاہے آپ کوئی پرسنل عالم کے ساتھ رہ کر کے ان کی صحبت میں رہ کر کے ان سے پڑھنے کی کوشش کریں، ان سے دینی علم حاصل کریں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر دینی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھے عالم کی صحبت میں رہے، ایک اچھے عالم کے ساتھ میں ہم اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے اور ان سے دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اپنے سے آپ، پھر میں کہوں گا، اپنے سے آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، آپ جانکاری اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ قرآن و حدیث کے ماہر نہیں بن سکتے. قرآن و حدیث سے فتاوے نکالنا، قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے، جو صحیح بخاری کے اندر 100 نمبر حدیث ہے، بہت مشہور و معروف حدیث ہے. اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث کے اندر جو بیان کیا ہے یہ بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چوکنا اور ساودھان نہیں کرتے. کیا چوکنا اور ساودھان کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 100، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد. بے شک اللہ تبارک و تعالی اچانک دنیا سے لوگوں سے دین کے علم کو اچانک ختم نہیں کر دے گا، اچانک چھین نہیں لے گا. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. لیکن دین علم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کو موت دے گا، علماء کرام کا انتقال ہوگا، علماء کرام کی وفات ہوگی، اور علماء کرام کے وفات کی وجہ سے علماء کرام اس دنیا سے اڑتے چلے جائیں گے، دینی علم کا بھی خاتمہ ہوتا جائے گا. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب دنیا کے اندر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا. عالم باقی نہیں رہے گا مطلب کوئی حقانی عالم باقی نہیں رہے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا رئیس، جاہلوں کو اپنا سردار، جاہلوں کو اپنا مولوی اور جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. فَسُئِلُوا، اب یہ لوگ جاہلوں کے پاس جائیں گے، جاہلوں کے پاس جا کر کے دینی علم کا گیان حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جاہلوں کے پاس جا کر کے دین کا فتویٰ پوچھیں گے، دین کا مسئلہ نکالنے کو کہیں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. اب یہ لوگ جو جاہل ہیں ان کے پاس جب لوگ فتویٰ مانگنے کے لیے آئیں گے، فتویٰ طلب کرنے کے لیے آئیں گے، یہ لوگ بھی فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے.
فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کرتے۔ اگر دینی علم اپنے سے حاصل کرنا ممکن ہوتا، اپنے سے حاصل کرنے سے ہی اگر کوئی دین کا عالم بن جاتا، دین کا مفتی بن جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بیان کرتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دنیا کے اندر جب عالم نہیں رہیں گے، یعنی حقانی عالم نہیں رہیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا عالم بنائیں گے، جاہلوں کو اپنا مفتی بنائیں گے، اور ان سے فتویٰ طلب کریں گے، فتویٰ مانگیں گے۔ اب یہ بھی جاہل بیچارہ کیا کریں گے؟ یہ بھی بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، ادھر ادھر بات کر کے فتویٰ دیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میں نے یہاں بیان کیا تھا کہ یہاں آپ اس حدیث میں ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلوں کے پاس جائیں گے فتویٰ مانگنے۔ اگر آپ کو پتہ رہے کہ میں ایک جاہل ہوں، آپ میرے پاس فتویٰ مانگنے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ جاہلوں کے پاس فتویٰ مانگنے جائیں گے اور جاہل فتویٰ دیں گے بغیر علم کے؟ یعنی یہاں اشارہ ہے کہ جن جاہلوں کے پاس یہ لوگ فتویٰ مانگنے جائیں گے وہ حقیقت میں جاہل ہوں گے، لیکن ان کا چہرہ، ان کا پوشاک، ان کی باتیں جاہلوں کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ وہ مولوی بنے بیٹھیں گے، یا وہ اسلام کے بڑے اسکالر اپنے آپ کو ظاہر کریں گے۔ ان کو دیکھ کر کے لوگ دھوکہ کھائیں گے۔ ورنہ آپ کہیے، اگر آپ کو پتہ رہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ میں ایک جاہل ہوں، کیا آپ میرے پاس آئیں گے فتویٰ مانگنے؟ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس دین کا کوئی نالج نہیں ہے، تو آپ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ جو جاہل ہوں گے اپنا حلیہ بنائے رہیں گے عالموں کی طرح۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ہیں حلیہ بنائے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے پیچھے نوجوان بھاگ رہے ہیں۔ نوجوانوں کو انہی لوگوں کی تقریر اچھی لگتی ہے، اور نوجوان انہی لوگوں کو بڑا مفتی اور بڑا مولوی اور بڑا اسکالر سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی ان کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بڑا فتنہ ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بدعت و خرافات کی انٹری نہ ہو، ہمارے سماج میں بدعت و خرافات کے دلدل میں ہم نہ پھنسیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی علم حاصل کریں اور صحیح طریقے سے حاصل کریں، حقانی علماء اکرام سے، جو قرآن و حدیث کے ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، ان سے جا کر کے ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، مسائل ان سے پوچھیں، فتاوے ان سے پوچھیں، دوسرے لوگوں سے نہیں۔ ہم تھوڑا سا چوکن نہ رہے، ساودھان رہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دینی علم، اور دینی علم کیسے؟ صحیح طریقے سے، صحیح طریقے سے ہم دینی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 جو سبب ہے ہمارے سماج کے اندر بدعت و خرافات کے داخل ہونے کا، وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کی اتباع کرنا، اپنے نفس کی اتباع کرنا، یعنی مجھے جو اچھا لگ رہا ہے وہ اچھا ہے، مجھے جو غلط لگ رہا ہے وہ غلط ہے، میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں یہ اچھا ہے، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ اپنی منمانی کرنا، شریعت کا پاس و لحاظ نہ رکھنا، اپنی منمانی کرنا، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لینا، اسی کو کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لینا۔ تو اگر ہم اپنی منمانی کریں، مجھے جو اچھا لگ رہا ہے وہی صحیح ہے، مجھے جو غلط لگ رہا ہے وہی غلط ہے، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے، اشارتاً آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی ایک عبادت میں کر رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے قرآن و حدیث کی دلیل ہے یا نہیں، اس کا پاس و لحاظ میں نے نہیں رکھا، بلکہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ تو میں نماز ہی نہ پڑھ رہا ہوں، یہ میں دعا ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میں اچھا ہی نہ کام کر رہا ہوں، یہ اگر میں سمجھوں اپنی طرف سے، ہم میں سے ہر کوئی انسان اگر سمجھے ارے میں یہ تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، میں تو یہ دعا ہی کر رہا ہوں، میں تو یہ اچھا ہی کام کر رہا ہوں، اپنی سوچ کو اگر قرآن و حدیث کے اوپر رکھیں تو پھر
شریعت کے اندر کیسے بگاڑ پیدا ہوگا، شریعت کے اندر کیسے بدعات کی انٹری ہوگی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا، افرائیت کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنا معبود، اپنی نفس کو، اپنے دل کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی اس کا دل جو کہتا ہے، اس کا جو من کہتا ہے، اس کا جو ذہن کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اسی کو وہ صحیح سمجھتا ہے، جس کو اس کا ذہن غلط کہتا ہے اسی کو وہ غلط کہتا ہے۔ کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھ لیا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اپنے نفس کو معبود بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس کو معبود بنانے کا مطلب یہی ہے ہمارا معبود اللہ تبارک و تعالی ہے، ہمارا سر بھی جھکے گا اللہ کے سامنے، ہمارا جو بھی کام ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ لیکن اگر ہم عبادت کرنے کے معاملے میں اگر ہم اپنی منمانی کریں، اپنی سوچ کو آگے بڑھائے، اپنے ذہن کو اگر آگے بڑھائے، قرآن و حدیث کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھے، اسی کو کہا گیا ہے اپنی منمانی یا اپنے دل کو، اپنے آپ کو معبود بنا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کے چوکنا کیا جا رہا ہے، ساودھان کیا جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی، جن لوگوں نے اپنا معبود اپنے من کو اور اپنے نفس کو بنا لیا ہے، آپ بھی اس طرح کے لوگوں کی طرح آپ نہ بن جائیے، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، آپ اپنے من کو، اپنے نفس کو اپنا معبود نہ بنا لیں۔ اگر ہم شریعت کو صحیح طریقے سے فالو کرنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث ہمارے لیے ضروری ہے، قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں یہ کام کر رہا ہوں، ارے اتنی شدت، اتنی تشدد، اتنی سختی، کیوں سختی؟ قرآن و حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں، اس سب پر ہم تو عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ اتنی سختی صحیح نہیں ہے۔ میں تو یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ نماز پڑھنا اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، یہ دعا کر رہا ہوں۔ موقع پر میں نے مثالیں دی ہے کہ اگر آپ سوچیں گے کہ ظہر کی 4 رکعت نماز ہے اور نماز پڑھنا اچھی بات ہے، نماز کے حالت میں جب ایک بندہ ہوتا ہے تو اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا کہ عبادت حدیث کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا مضبوط ایمان نہ ہو تو کم سے کم یہ ایمان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہمارا فٹ ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی یہ سمجھے، اپنی سوچ کو سامنے رکھ کر کے، اپنی سمجھ کر کو، مثال یہ سمجھیے آپ، اپنی سمجھ اور اپنی سوچ کو سامنے رکھ کر کے یہ سوچے کہ ظہر کی 4 رکعت نماز ہے، اگر میں 5 رکعت پڑھوں، اگر میں 6 رکعت پڑھوں تو اللہ کے ساتھ کنیکشن میرا اور زیادہ بڑھے گا، اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ دلیل دے کر کے، یہ لاجک پیش کر کے ظہر کی 4 رکعت 5 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں؟ ظہر کی 4 رکعت جو نماز ہے وہ 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جمعہ کی جو 2 رکعت ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہم سمجھے کہ ارے نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، اسی جمعہ کی نماز کو اگر ہم 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں، کیا نماز ہوگی؟ آپ صحیح سے ایک دم ہر کوئی جواب دیں گے کہ نہیں ہوگی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں میں آسانی کے ساتھ جواب دے دیتے ہیں، دوسری چیزوں میں جب بات آتی ہے تب ہمارا لاجک، تب ہماری دلیل، تب ہماری سوچ کہاں جاتی ہے، تب ہماری سمجھ کہاں جاتی ہے؟ تب ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں؟ تب ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ارے ہم تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو کیا کہتے ہیں روزہ ہی نہ رکھ رہے ہیں، ہم تو دعا ہی نہ کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال سنیے، ان ظہر کی نماز، عصر کی نماز، یعنی دن میں جو 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، تمام نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہے، بغیر اذان کے نماز نہیں ہوگی۔ اگر ہم جان بوجھ کر کے اذان کو چھوڑ دیں، نماز ہوگی؟ نہیں نماز ہوگی۔ یہ نماز کا ایک حصہ ہے، نماز سے پہلے یہ ضروری ہے،
لیکن اگر آپ اسی اذان کو عید کی نماز میں، بقر عید کی نماز میں جا کر کے دینے کی کوشش کریں، جان بوجھ کر کے عید کی نماز میں جا کر کے آپ اذان دیں، کیا آپ کی نماز ہوگی؟ ہماری نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ عید کی نماز میں اذان نہیں ہے، بقر عید کی نماز میں اذان نہیں ہے۔ جنازے کی نماز وہ بھی نماز ہے۔ اب جنازے کی نماز میں اگر آپ جا کر کے اذان دیں، اقامت دیں، جنازے کی نماز میں جا کر کے اگر آپ رکوع کرے، سجدہ کرے، کیا آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہر ایک کا نیم ہے، پدھتی ہے۔ تو جب ان تمام چیزوں میں نماز نہیں ہوگی، یہ کام نہیں ہوگا، دوسری چیزوں میں ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ دعا کے معاملے میں، دوسری عبادت کے معاملے میں، اور کسی مسائل کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، دوسرے مسائل میں ہم یہ لاجک بھول کیوں جاتے ہیں؟ یہ دلیل بھول کیوں جاتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا؟ دوسرے معاملے میں ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ارے شریعت کے اندر اتنی سختی صحیح نہیں ہے؟ یہ سختی نہیں ہے، شریعت کے مطابق چلنا یہ سختی نہیں ہے، شریعت کے مطابق اپنے جیون کو آگے بڑھانا یہ سختی نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر غلطی ہے تو اس غلطی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر بدعت و خرافات کی انٹری نہ ہو تو ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کی پوجا نہ کریں، اپنے نفس کی پوجا کو ترک کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے اللہ کے نبی، اگر یہ مشرکین مکہ، اگر یہ کافرین مکہ، اگر یہ یہود و نصارہ، یہ تمام کے تمام غیر مسلم آپ کی اتباع نہ کرے، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ جان لیجئے یہ لوگ اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ، کافرین مکہ، یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ کی اتباع نہ کرے، آپ کے طریقے کو اگر فالو نہ کرے تو آپ جان لیجئے کہ وہ اپنے منمانی کر رہا ہے، اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے، اپنے نفس کی اتباع کر رہا ہے۔ اگر ہم بھی مسلمان ہونے کے باوجود، اگر ہم بھی اسلام لانے کے بعد، اگر ہم بھی ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد، اگر ہم بھی نبی کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ہم بھی نبی کی اتباع اور نبی کے بتائی ہوئے راستے کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو انجام یہود و نصارہ، جو انجام غیر مسلموں کا، جو انجام مشرکین اور کافرین کا ہوگا، جو ان کو وعید سنائی گئی کہ وہ اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں، ہمارا بھی یہ معاملہ ہوگا، ہم بھی اپنے نفس کی پوجا کریں گے۔ اور ایک مسلمان اپنے نفس کی پوجا نہیں کر سکتا، ایک مسلمان اپنے من کی پوجا نہیں کر سکتا۔ وہ اگر پوجا کرے گا، عبادت کرے گا، اپاسنا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے سماج کو بدعت و خرافات سے پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں، بدعت و خرافات سے دلدل سے اگر ہم سماج اور سوسائٹی کو پوتر رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہمارے لیے کہ ہم دین علم کو حاصل کریں اور صحیح طریقے سے حقانی علماء اکرام کی صحبت میں رہ کر کے، اور دوسرا کیا ہے کہ ہم اپنے من، اپنے نفس کی پوجا کو ترک کریں، چھوڑیں، اپنے من کی پوجا کو ہم نہ کریں بلکہ اللہ کی پوجا کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے صحیح راستہ کو اپناتے ہوئے دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔